چھوٹی ذات نہیں ہے. ایک امام ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے اور دو امام ہیں جنہیں بچا رہی ہے. ایک امام سجاد ہے اور ایک امام باقر ہے. ایک ایک امام کی ذمہ داری نہیں، ایک وقت میں کئی اماموں کی اور انہوں نے اماموں کو سنبھالنا. اور پھر اب سب سے سخت جملہ ہے، تنہا سنبھالا نہیں، امام کو مشورہ بھی دیا، امام کو فیصلہ بھی دیا، امام کو راہ دے رہی ہیں جناب زینب. امام کہہ رہے ہیں خوبی امت جیسا آپ فرمائیں گی. معمولی بات نہیں ہے. امام نے جو جملہ کہا ہے، یا امتے انت عالمتن غیر معلمہ، خوبی اماں آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جس کا پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. انت فاہمتن غیر مفہمہ، آپ ایسی سمجھدار ہیں کہ جس کا سمجھانے والا کوئی نہیں. اس ذات کا نام ہے جنت. بس ایک روایت کی طرف اشارہ کروں گا اور اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا. کربلا کے میدان میں سب کی شہادتوں کے بعد جب کربلا میں فاطمہ کا لال بھی شہید کر دیا گیا، شام غریبہ آئی، جناب زینب نے سب کو سنبھالا. اگلے دن اسیری ہے تو روایتوں کے جو جملے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بیویوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہاتھ باندھے کیسے گئے. آپ سے جب بھی ہم ذاکر یہاں سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بیویوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہاتھوں کو ایسے کر کے باندھ دیا گیا، مگر ایسے نہیں باندھے گئے تھے. ہاتھ باندھے گئے تھے پسے پشت. پسے پشت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیسے؟ دونوں ہاتھوں کو بدھی کے پیچھے. اب ان ہاتھوں کو ہلایا نہیں جا سکتا، اب ان ہاتھوں سے اور کوئی کام انجام نہیں دیا جا سکتا. اگر روایت سمجھ میں آ گئی تو قسم خدا کی بہت رونا آئے گا. میں بھی جب اسے پڑھ رہا تھا تو اندر اندر قسم خدا کی کلیجہ کانپنے لگا کہ کیا روایت ہے. تاریخ نے عجیب سا جملہ لکھا ہے کہ جب اگلے دن 11 محرم کو اسیر کیا گیا تو اس قافلے میں جہاں ساری خواتین تھیں ان خواتین کے ساتھ 40 بچے تھے. 40 چھوٹے چھوٹے بچے. چھوٹے چھوٹے کتنے چھوٹے چھوٹے؟ 2 سال کے، 1.5 سال کے، 3 سال کے، اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے بچے. وہ بچے جو ماں کے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ بچے جو ماں کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے تھے. اب تاریخ نے لکھا ہے کہ 40 بچے تھے اور اب زندان سے رہائی ہو رہی ہے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ صرف 10 بچے ہیں جو اس قافلے کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ باقی 30 بچے کہاں گئے؟ ایک بچہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ زندان شام میں بابا کا سر دیکھ کے انتقال کر گئے جناب سکین، لیکن پھر بھی اور بچے. تو اب تاریخ نے عجیب روایت لکھی ہے کہ چونکہ بیویوں کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے، کبھی اپنے بچے کو اس طریقے سے اٹھا کے دیکھیے گا تو سمجھ میں آئے گا. میں بس جملہ ادا کرنے کے لیے اشارہ بتاؤں، ہاتھ ایسے بندھے ہوئے ہیں جب، تب ظاہر ہے کہ ادھر سے تو ہل نہیں سکتا. تو ماؤں نے بچوں کو جو گود میں لیا تو کیسے لیا؟
چونکہ اونٹ پہ سوار کر دی گئی، تو بچہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گلے میں باہیں ڈال لیتا ہے. کب آپ کے گلے میں باہیں ڈالتا ہے تو آپ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی دیر میرے گلے میں لٹکا رہے گا. تاریخ نے لکھا ہے کہ ایسے ہی بچے جب ماؤں کے گلے میں باہیں ڈال کے سوار ہو گئے تو اب ظالموں نے اونٹوں کو آرام سے نہیں چلنے دیا. اگر اونٹ آرام سے چلتے تو شاید بچے کچھ اپنے آپے کو سنبھال کے رکھتے، چونکہ ماں تو ہاتھ لگا نہیں سکتی ہے، ماں کے ہاتھ تو پسے پشت بندھے ہوئے تھے، لہذا ماؤں نے اپنے بچوں کو کیسے سنبھالا؟ جیسے ہی وہ سنبھالنا چاہتی تھی اونٹ کو تیز کر دیا جاتا تھا. جب اونٹ دوڑتا تھا تو بچے کے ہاتھ کی جو گلے میں باہیں ڈالے ہوئے تھے وہ کمزور پڑ جاتی تھی. جب کمزور پڑتی تھی تو گلا چھوٹتا تھا تو بچہ اونٹ سے زمین پر گرتا تھا. بچہ اونٹ سے زمین پر آ جاتا تھا. جب زمین پر آتا تھا تو اگلا اونٹ سے بچہ گرا ہے، پیچھے والے اونٹ نے بچے کو کچل دیا. تاریخ کہتی ہے کہ کربلا سے لے کے زندان شام تک چھوٹی چھوٹی قبریں بنی ہوئی ہیں. ان قبروں پر بس ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ابن الحسین بنت الحسین، یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ حسین کی بیٹی ہے. تو تاریخ سوال کر رہی ہے یہ اتنے بچے کہاں سے آئے ہیں؟ تو سب بس تاریخ نے ایک جواب دیا، چونکہ اس بچے کے بارے میں پتا تو تھا نہیں اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، بس بچہ کچلا ہوا تھا، لہذا حسین کا بیٹا اور حسین کی بیٹی کہہ کے لکھ دیا گیا. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء. اب یہ بیویاں زندان سے رہا ہو رہی ہیں تو تاریخ نے لکھا ہے 10 بچے لے کے رہا. ایک بچہ ہے جو زندان شام کے اندر ہے. تاریخ نے لکھا ہے وہ 3 سال یا 3.5 سال کی بچی ہے. بچی کس کی ہے؟ رباب کی ہے. رباب زندان میں موجود ہے. قسم خدا کی کوئی ماں رہا ہو رہی ہو اور وہ اپنے بچے کو چھوڑ کے چلے، ناممکن ہے. بھئی یہی وجہ ہے جب سارا قافلہ چلنے لگا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے ہماریوں کو دیکھا تو ایک مرتبہ تڑپ کے کہا اس میں تو کوئی ہماری میں بیوی نظر نہیں آ رہی ہے. اب جو بیوی کو تلاش کرنے کے لیے زندان شام کی طرف گئی تو دیکھا ایک بیوی ہے جو رخسار رکھے ہوئے چھوٹی سی قبر کے اوپر کہہ رہی تھی، اے میری لال ہمیں رہا کر دیا گیا ہے، اے میری لال اٹھو ہمیں مدینے جانا نصیب ہو رہا ہے. جناب زینب آگے بڑھنے کے بعد بازو کو ہلایا، بھابی جان اٹھ جائیے، قافلہ روانہ ہو رہا ہے. اجرکم اللہ. اب جو جناب رباب کو اٹھایا تو جناب رباب کو اٹھانے کے بعد جناب زینب نے سنبھالا اور ایک مرتبہ لے کے قافلے کی طرف بڑھی. جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ لے کے چلیے میں آتا ہوں. تو ساری شام کی بیویاں بھی موجود ہیں اور جناب سید سجاد اس قبر کے اوپر موجود ہیں کہ یکایک جناب سید سجاد نے اپنا رخ شام والوں کی طرف موڑا اور موڑنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے شام والو ہم تو جا رہے ہیں، زندان میں اندھیرا بہت ہے. دیکھو جب شام ہوا کرے گی تو اندھیرا بڑھا کرے گا. اگر تمہیں تھوڑا سا موقع ملا کرے تو ایک چراغ قبر سکینہ پہ جلا دیا کرنا. اس کے بعد متوجہ ہوئے اے میری بہن سکینہ ہم جا رہے ہیں، اگر کوئی پیغام ہو تو دے دو. قبر سکینہ سے آواز آئی، اگر کربلا جانا میرے بابا کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا بابا آپ کی لاڈلی سکینہ زندان کے اندھیروں میں ہے. اے بابا اگر کبھی فرصت ملے تو قبر سکینہ پر ضرور. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إنا لله وإنا إليه
الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا پروردگار بحق محمد وآل محمد ہماری اس سوگواری کو قبول فرما۔ اے میرے معبود جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار عطا کر، پروردگار اگر بیمار ہے تو صحت عطا کر، اے میرے معبود اگر کوئی دلی مراد ہے تو مراد کو پورا کر۔ پروردگار اس عزاداری کے صدقے میں ہمارے قمر بھائی کو صحت و سلامتی عطا کر، پروردگار توفیقات و درجات میں بلندی اے میرے معبود عشق میں وسعت عطا کر۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ایک عارضے میں مبتلا ہیں، الہی اس سے شفاء کاملہ عاجلہ، پروردگار انہیں ان کے گھر والوں کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ اے میرے معبود دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما۔ پروردگار اس عزاداری کو قبول فرما، اس کا بہترین اجر عنایت کر، اسے رضایت جناب زہرا کا سبب قرار دے۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد اس سے بہتر توفیق عنایت کر، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم بسم